ایک مکھی ہوتی ہے جناب، چھوٹی سی مکھی ہے اور ایک 5-7 فٹ کا بندہ ہے۔ وہ 5-7 فٹ کے بندے کو مکھی سوند نہیں دیتی، تانگ کرنے پہ آئے تو تانگ کرتی ہے، اور نہ جناب بندہ مکھی کو پکڑ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی سزا دے سکتا ہے، لیکن کیا دی وہ بندے کو تانگ کر رہی ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ مکھیاں جہنم کے اندر جائیں گی، اس لیے کہ اس کے عذاب کے اندر اضافہ ہو۔ جب بندہ جہنم کے اندر ہوگا، ایک طرف سے اس کو آگ تانگ کر رہی ہوگی، دوسری طرف سے مکھیاں تانگ کر رہی ہوگی، یعنی کہ مکھیاں اس لیے جہنم کے اندر جائیں گی اس کے عذاب کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو جہاں پہ ایک اور بات لکھی کہ جو شہد کی مکھی ہے وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، باقی مکھیاں جہنم میں جا رہی ہیں لیکن شہد کی مکھی جنت میں جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جب وجہ پوچھی تو آگے سے یہ ملا کہ اس لیے کہ شہد کی مکھی حضور پہ درود پڑھتی ہے، شہد کی مکھی آقا علیہ السلام پہ درود پڑھتی ہے، اس لیے کہا کہ یہ مکھی جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گی۔ یار ایک مکھی ہو کر اگر درود پڑھے تو وہ جنت میں چلا جائے، اگر حضور کا امتی پڑھے تو اللہ اس کو کتنا مقام عطا فرمائے گا، اللہ اس کو کتنی شان و شوکت عطا فرمائے گا، اللہ اس کو کتنا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور جناب شہد میٹھا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر شفا بھی ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا شہد کے اندر رکھ دی ہے۔ اور شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ مکھیوں کا جناب تھوک ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو جو مکھی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، کیا کھاتی ہے جی؟ جب وہ باغ میں جاتی ہے اور پھولوں کا رس چوستی ہے، اور آپ کو پتا پھولوں کا رس میٹھا نہیں ہوتا، آپ دیکھ لیں کسی کا پھیکا ہوگا اور کسی کا کڑوا ہوگا لیکن میٹھا نہیں ہے، اس کے باوجود شہد میٹھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے حضور سے یہ سوال کیا، حضور یہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مکھی سے پوچھ لیتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے مکھی سے پوچھا بتا کہ تیرا شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے، تو مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ حضور جب ہم چھتے سے جاتی ہیں رس چوسنے کے لیے پھولوں کی طرف، باغ کی طرف جاتی ہیں، جب ہم باغ میں جا کر پھولوں کا رس چوستی ہیں پھر دوبارہ آتے ہیں، کہا حضور جب ہم چھتے سے جاتی ہیں رس چوسنے کے لیے باغ کی طرف اور باغ سے رس کو چوس کے جب واپس آتی ہے، کہا کہ حضور راستے کے اندر جتنا سفر ہوتا ہے جانے میں آنے میں وہ سارا سفر ہم حضور آپ پہ درود پڑھتی ہیں، ہم آپ پہ درود پڑھتی ہیں، اللہ نے ہمارے شہد کو بھی میٹھا کر دیا اور شہد کے اندر شفا کو بھی رکھ دیا۔ بندہ مومن جب جناب درود پڑھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو شفا نہ ملے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کے جناب منہ کے اندر مٹھیاس نہ ہو؟ اللہ اکبر! بلکہ یہاں تک علماء نے بیان فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درود و سلام کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ میری آپ سے یہ ایک التجا ہے، عرض ہے، گزارش ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اور جب آپ درود شریف پڑھیں درود شریف پڑھنے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا جی؟ فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔